آج ہم جس پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، جن کا جنم مہوتسو منا رہے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، وہ دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر۔ اللہ نے ان کو سمپور سنسار کے لیے کرپالو بنا کر بھیجا ہے، سمپور جگت کے لیے دیالو بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ میری گفتگو کو، اور میں آپ سے وعدہ نہیں کرتا آپ کوئی نعرہ نہ لگائیں، لیکن میری گفتگو کو بغور سماعت کرتے رہیں۔ پہلے قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد ہندوستان کی مذہبی کتابوں کے حوالے سے، اور جو ہمارے برادران وطن ہندو دیش بندو ہیں وہ بھی سنیں کہ آج جس پیغمبر کی چرچا ہو رہی ہے وہ جس طرح ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ جس طرح ہمارے لیے کرپالو ہیں ان کے لیے بھی کرپالو ہیں، جس طرح ہمارے لیے دیالو بن کر آئے اسی طرح ان کے لیے بھی دیالو بن کر آئے۔ ایک مرتبہ کسی نے پیغمبر اسلام کو تحفے کے طور پر سینکڑوں بکریاں دی۔ کیا دیا؟ بکریاں دی، اور ایک زمین دی بہت بڑی۔ تو ایک غیر مسلم نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس سینکڑوں بکریاں ہیں، اتنی بڑی زمین ہے، تو کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ تو بہت بڑے دھنوان ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں۔ آپ نے پوچھا تو نے میری دھنوانی کیا دیکھی، مالداری کیا دیکھی؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے پاس سینکڑوں بکریاں، اتنی بڑی زمین، آپ مالدار نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے شخص جا، یہ تمام بکریاں اور زمین میں نے تجھ کو عطا فرمایا۔ یہ شخص تمام بکریاں زمین لینے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں گیا، قبیلے والوں سے کہا کہ اے قبیلے والوں، اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قسم خدا کی اتنا دیتے ہیں کہ مالا مال کر۔ تو اسی سخاوت کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک دیہاتی نے، ایک کسان نے، اس کے کھیت میں ککڑی پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوا؟ ککڑی پیدا ہوئی، لہذا خوشی خوشی اپنے کھیت کا پہلا پھل ککڑی لے کر پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میرے کھیت میں یہ پہلا پھل آیا ہے، تحفے کے طور پر قبول فرمائیں۔ پیغمبر اسلام نے اس تحفے کے طور پر ککڑی قبول فرمائی، اور کسان کو بدلے میں ایک لب بھر کر سونا کیا عطا فرمایا؟ سونا عطا فرمایا۔ تو پیغمبر اسلام کا جب یہ لوگوں نے کردار دیکھا، اس کردار کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا۔ مجھے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں غیر مسلم مہمان بن کر آیا۔ کون آیا؟ مسلمان نہیں، کون؟ غیر مسلم مہمان بن کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ سفر کا تھکا ماندہ ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے، بھوکا پیاسا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ، ایک بکری کا دودھ دھو کر لاؤ، اس کو پلاؤ۔ ایک بکری کا دودھ لایا گیا، اس کو پلایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی سیراب نہیں ہوا، صحابی کو حکم دیا کہ دوسری بکری کا دودھ لاؤ، پھر پلاؤ۔ دوسری کا لایا گیا، پھر پلایا گیا۔ تیسری کا لایا، پھر پلایا گیا۔ یکے بعد دیگر 7 بکریوں کا دودھ پیغمبر اسلام کے حکم سے اس غیر مسلم کو پلایا گیا۔ جب وہ سیراب ہو گیا تو پیغمبر اسلام کی یہ سخاوت دیکھ کر، پیغمبر اسلام کی یہ محبت دیکھ کر، پیغمبر اسلام کی یہ مہمان نوازی دیکھ کر، پیغمبر اسلام کا یہ مورل دیکھ کر، پیغمبر اسلام کا یہ اخلاق دیکھ کر، پیغمبر اسلام کا یہ سداچار دیکھ کر آپ کے قدموں میں گر گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ آج آپ 12 اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، کچھ ناہنجار کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام ظلم سے پھیلا۔ گریجویٹ طبقہ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ پیغمبر اسلام کا جو کردار ہے، پیغمبر اسلام کو جو جیون چرتر ہے، اس کو لوگوں میں عام کریں، آپ کی جو سیرت ہے اس کو بیان کریں، اور دنیا کو بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ان کو بتائیں کہ اگر پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو قسم خدا کی جو آج انسانوں میں محبت پائی جاتی ہے، ہمدردی پائی جاتی ہے، دنیا میں انسانی بھائی چارہ دیکھا جاتا ہے، قسم خدا کی یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ارے یہ پیغمبر تو وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی رحمت بے مثال، جن کی کرپا بے مثال، اور یہ صرف انسانوں پر رحم کرنے کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ یہ تو دنیا کا وہ پیغمبر ہے، اللہ کا وہ محبوب پیغمبر ہے کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ پیغمبر جانوروں کے ساتھ، پیڑ پودوں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کسی مذہب کے فاؤنڈر، کسی دھرم کے پروکت کے اندر آپ کو مطلب یہ کہ اوصاف نہیں ملیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کے ساتھ محبت
محبت سے پیش آنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ جانور، پیڑ پودے سبھی کے ساتھ آپ نے محبت کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ علماء کرام جلوہ بار ہیں، جب ان سے آپ پوچھیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بستر پر بلی سو رہی ہے۔ کیا سو رہا ہے؟ کس کے بستر پر؟ اللہ کے محبوب کے بستر پر جانور سو رہا ہے۔ خادم نے چاہا کہ بلی کو اٹھا دیا جائے، غلام نے چاہا کہ جانور کو اٹھا دیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ میرا خادم بلی کو اٹھا رہا ہے، جانور کا آرام برباد کر رہا ہے، فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو سونے دو، اس کا چین و سکون برباد مت کرو۔ تو مسلمانوں دنیا کو بتاؤ کہ جو پیغمبر جانوروں کے آرام کا اتنا خیال کرتا ہو وہ انسانوں پر کتنا بڑا مہربان ہے۔ جو جانوروں پر اتنا بڑا مہربان ہو وہ انسانوں پر کتنا بڑا مہربان ہوگا۔ اور ادر ریلیجن، اسلام، ہندو مذہب، عیسائیت، یہودیت، سکھ، بہائیت، جینزم، بودھزم، چونکہ میں یہ پڑھاتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کو کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی مذہب کے پیغمبر نے، کسی دھرم کے پرورتک نے، کسی ریلیجن کے فاؤنڈر نے یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اگر کوئی جانور پیاس سے مر رہا ہو اس کو پانی پلاؤ تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر یہ تعلیم ہے تو صرف پیغمبر اسلام کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتا پیاس سے مر رہا ہو اس کو پانی پلاؤ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور حضرات اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پودوں سے محبت آنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، یدھ ہوتا ہے تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، نہ بچے دیکھے جاتے ہیں، نہ فصلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ عورتیں بزرگ دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلامی لشکر، اسلامی فوج کہیں بھیجا کرتے تھے، اسلامی فوج بھیجا کرتے تھے تو ان کو نصیحت کرتے تھے کہ جا تو رہے ہو لیکن دشمن کے بچوں پر حملہ مت کرنا، ان کی عورتوں پہ تلوار مت اٹھانا، ان کے بزرگوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ان کی فصلوں کو تباہ و برباد مت کرنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے پیڑوں پہ ستم ڈھا کے قیامت کی ہے۔ ارے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی فصلوں کی حفاظت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ہم نے جنگوں میں بھی فصلوں کی حفاظت کی ہے۔ حضرات آج عورتوں کے مسئلے کو لے کر بڑا اسلام پہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر اتیاچار کیا ہے، اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ میں اس پہ زیادہ نہیں، اگر اجازت ہو تو دو تین باتیں عرض کر دوں۔ آج کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، بہت مختصر لفظوں میں عرض کر دوں کہ اس سے اسلام کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا جس نے عورت پہ ستم ڈھا کے قیامت کی ہے۔ ارے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے، ہم نے جنگوں میں بھی عورت کی حفاظت کی ہے۔ حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا دیا ہے؟ قسم خدا کی اگر پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج جو عورتوں کو سمان ملا ہے، عزت ملی ہے، قسم خدا کی یہ عورتوں کو عزت کبھی، اس لیے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں عورتوں کی حالت جانوروں سے بدتر تھی۔ کیسی تھی؟ ارے بخاری شریف پڑھیے، کیا پڑھیے؟ بخاری شریف میں آپ کو ملے گا کہ جب کوئی عورت عرب کے اندر، مکے کے اندر ودوا ہو جاتی تھی تو اس ودوا عورت کو، بیوہ عورت کو بستی سے باہر پہاڑیوں میں کوٹھی بنا کر کے اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور 1 سال تک پخانہ پیشاب کے لیے پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد جب اس کو باہر نکالتے تھے تو اس کے سامنے ایک جانور لایا جاتا تھا جس کی بدبو سے وہ جانور مر جاتا تھا، پھر اس کو بستی میں گھمایا جاتا تھا۔ اس طریقے سے بیوہ عورت کی عدت پوری ہوتی تھی۔ تو عرب کے اندر بھی، اور ایک عورت مرد جو ہے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، سمجھے نہیں؟ اور بہت سی باتیں تھیں اسی طریقے سے ساری دنیا کے اندر۔ چائنا کے اندر جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا تو داماد کو کوڑا دیا کرتا تھا کہ یہ عورت ہے، یہ ناری ہے، اس کوڑے کو اس پر استعمال کرتے رہنا، اگر استعمال نہیں کرے گا تو یہ بگڑ جائے گا۔ آئیے ہم دور کیوں جائیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان کے ایک بہت بڑے کبھی ہیں اور سنت ہیں جن کا نام ہے کبیر داس۔ کیا ہے؟ کبیر داس۔ ہم نے پوچھا کبیر داس آپ کے دوہے دنیا پڑتی ہے،
دوہے آپ کا سندیش دیتے ہیں عورت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو کبیر داس کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. یہ ٹاپک الگ ہے، پھر کسی موقع پر گفتگو ہوگی، لیکن چند باتیں. کبیر داس کیا کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے بغور سماعت کریں کہ اسلام نے کیا دیا ہے عورت کو. کبیر داس سے پوچھا کہ کبیر داس آپ عورت سے پیدا ہے، عورت کے بارے میں آپ کا کیا درشٹی کوڑ ہے، کیا نظریہ ہے، تو کبیر داس کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں ناری کی جھائی پرے، ناری کی جھائی پرے اندھا ہوئے بجھنگ، کبیرہ ان کی کون گت نت ناری کے سنگ. کبیر داس کہتے ہیں کہ عورت کی چھایا، عورت کا سایہ اگر سانپ پر پڑ جائے تو سانپ بھی اندھا ہو جاتا ہے. اے کبیر، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو رات دن عورت کے ساتھ رہتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ عورت اتنی خراب چیز ہے تو شادی تو آپ نے بھی کی ہے، پھر آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ تو کبیر داس جواب دیتے ہیں ناری تو ہموں کری، ناری تو ہموں کری پایا نہیں بچار، جب جانی تب پر ہری ناری بڑا بیکار. کہتے شادی تو ہم نے بھی کی مگر اس وقت جب ہمارے اندر بدھی نہیں تھی، عقل نہیں تھی. جب بدھی آ گئی تو ہم نے سمجھ لیا کہ اس سے خراب چیز دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے ہم نے اپنی عورت کو چھوڑ دیا. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. رام چرت مانس کے لیکھک تلسی داس، تلسی داس جی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا زمانہ بھی 400 سال پہلے کا زمانہ ہے، آپ کے بھی دوہے پڑے جاتے ہیں، اے تلسی داس عورت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو تلسی داس رام چرت مانس کے اندر کہتے ہیں ودہو ناری ہردگت جانی، سکل کپٹ اد اب گن کھانی. عورت کی حالت کو بھگوان بھی نہیں جان سکتا، عورت تمام چھل کپٹ برائیوں کی کھان ہے، خزانہ ہے. تو ساری دنیا کے اندر عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اتیاچار ہو رہا تھا، پروردگار عالم کو عورتوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی. اور جب دیکھا ظلم بڑھتا ہوا تو عورتوں کی حالت کو سدھارنے کے لیے، عورت کی دنیا بدلنے کے لیے پیغمبر اسلام کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا پیغام قرآن کی زبان میں ارشاد فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اے لوگوں، عورتوں کو گھٹیا مت سمجھو، عورتوں کو برا مت سمجھو. عورتیں مردوں کی خوبصورتی ہیں، مرد عورتوں کی خوبصورتی. سبحان اللہ. تعلیم حاصل کرنا ہے تو اسلام نے کسی ایک کے لیے بلکہ دونوں کے لیے اسلام تعلیم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. اور حضرات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ عورت کو مقام دیا ہے، لڑکیوں کو مرتبہ دیا ہے، اہمیت دی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، بازار سے کوئی چیز خرید کر لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو، بعد میں لڑکے کو. پہلے کس کو دو؟ سبحان واہ 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 واہ. بات لمبی ہو جائے گی عورت کے تعلق سے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے. پیغمبر اسلام نے تلوار چلائی لیکن پیغمبر اسلام کی تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، آپ کی تلوار محبت کی تلوار تھی، پیار کی تلوار تھی. پیغمبر اسلام کی تلوار اخلاق کی تلوار تھی، پیغمبر اسلام کی تلوار سداچار کی تلوار تھی، پیغمبر اسلام کی تلوار مانوتا کی تلوار تھی، پیغمبر اسلام کی تلوار انسانیت کی تلوار. پیغمبر اسلام کی تلوار چلی انسانیت پر نہیں، پیغمبر اسلام کی تلوار حیوانیت پر اٹھی تھی. پیغمبر اسلام کی تلوار رحم و کرم پر نہیں، پیغمبر اسلام کی تلوار ظلم پر اٹھی تھی. پیغمبر اسلام کی تلوار ششٹاچار پر نہیں، پیغمبر اسلام کی تلوار اتیاچار بھرشٹاچار پر اٹھی تھی. پیغمبر اسلام کی تلوار علم پر نہیں، آپ کی تلوار جہالت پر اٹھی تھی. پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق سے، محبت سے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو جیتا. جب دل جیت لیے تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکتے چلے گئے. اسلام پھیلتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا.